السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے بال یا ناخن کاٹنا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی شخص بھولے سے یا پھر جان بوجھ کر اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اب اس کی قربانی میں تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، یعنی اس شخص کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، جواب اس کا یہ ہے کہ ایک صورت تو ایسی ہے کہ اگر وہ شخص بال اور ناخن نہ کاٹے گا تو گناہ گار ہوگا، اور ایک صورت ایسی ہے کہ اگر وہ شخص بال اور ناخن نہ کاٹے تو اس پر اسے ثواب حاصل ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، اس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال یا ناخن نہ کاٹے جب تک وہ قربانی نہ کر لے، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد پورا عشرہ وہ شخص اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال، چاہے وہ سر کے بال ہیں یا پھر مونچھوں کے بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، اسی طرح جو ناخن ہیں، تو یہ نہ کٹوائے جب تک وہ قربانی نہ کر لے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ مستحب عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فرض اور واجب ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ ان دنوں میں بال اور ناخن نہ کٹوائے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس عمل پر اسے ثواب حاصل ہوگا، اور یہ صرف قربانی کرنے والے کے لیے نہیں بلکہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا، جس کے پاس طاقت نہیں قربانی کی، اگر وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا جتنا قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنی امت کے لیے قربانی کا دن عید کا دن قرار دوں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری ہے جو کہ دودھ دیتی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے قربان کروں، ذبح کروں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے ذبح نہ کرو، بلکہ عید والے دن اپنے بال، بغلوں کے بال، زیر ناف بال مونڈھ لینا اور ناخن کاٹ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قربانی جتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اس سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ بھی عشرہ ذو الحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوائے گا تو اسے بھی قربانی کا ہی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اتنی یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا قربانی کی، تو وہ شخص جو ہے ان کے ساتھ مشاہبت قائم کرے جو قربانی کر رہے ہیں، تو اسے بھی قربانی کا ہی اجر و ثواب انشاءاللہ عز و جل عطا کیا جائے گا۔ لیکن یہ عمل مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں، ہمارے لیے مونچھیں تراشنے اور ناخن تراشنے اور اسی طرح بغلوں کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال مونڈھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت مقرر کر دیا تھا 40 دن کا، کہ 40 دن کے اندر یہ تمام کام سر انجام دیے جائیں۔ اور اگر کوئی شخص 40 دن کے کراس ہو جانے کے بعد نہیں کاٹتا، یعنی 40 دن مکمل ہو گئے، اب بھی وہ شخص نہیں کاٹ رہا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا شخص پھر گناہ گار ہوگا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اب یہ جو حکم ہے یہ واجب کا حکم ہے کہ 40 دن کے اندر تمام کام کو سر انجام دیں، اور یہ واجب ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا جو حکم ہے، عشرہ ذی الحجہ میں کوئی شخص بال یا ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاند سے پہلے، یعنی بے خیالی میں اسے 30-31 دن ہو چکے تھے، 32 دن ہو چکے تھے،
اور اگر اب وہ عشرہ ذی الحجہ میں نہیں کاٹے گا یا بال یا ناخن وغیرہ تو اب 40 دن کراس کر جائیں گے تو اب ایسا شخص پھر گناہ گار ہوگا، اس لیے واجب ادا کرے، مستحب کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کے لیے 40 دن میں ان بالوں کا کاٹنا، ناخن کا کاٹنا واجب ہے۔ اگر نہیں کاٹے گا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 40 دن کراس ہو گئے تو کوئی بات نہیں، عشرہ ذی الحجہ میں ہم جو ہے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، کاٹنا جائز ہے، کاٹ سکتے ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور اگر نہیں کاٹیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر 40 دن کراس کر گئے، آپ کے 40 دن مکمل ہو گئے، ابھی تک آپ نے جو ہے زیر ناف بال نہیں کاٹے یا بغلوں کے بال نہیں اکھاڑے یا مونچھیں نہیں تراشی یا اسی طرح ناخن وغیرہ نہیں کاٹے تو اب آپ گناہ گار ہوں گے۔ جیسے ہی 40 دن کراس ہوں گے تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 40 دن مکمل نہ ہوں تو عشرہ ذی الحج میں آپ بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، اس طرح آپ کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور یہ عمل صرف قربانی کرنے والے کے لیے نہیں بلکہ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ اسے بھی ان لوگوں کی مشابہت کرنے پر اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔